اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب لوگ کسی بات کے عادی ہو جاتے ہیں، اور لوگ کسی بھی چیز کے عادی ہو سکتے ہیں، کھانا پینا، بہت زیادہ باتیں کرنا، لمبی فہرست ہے، سیکس، شاپنگز، اسکرینز، کچھ لوگ ورزش کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر سگریٹ، شراب اور منشیات ہیں جو ایک ثقافت میں یا ایک معاشرے میں قابل قبول ہیں اور دوسرے میں گناہ۔ نشے کا مطلب ہے مدمن یا لت عربی میں، اور عادت فارسی میں۔ لیکن تمام نشوں کی اور عادتوں کی کچھ مشترکہ خصوصیات ہوتی ہیں۔ نشہ کرنے والا ہر وقت اپنے نشے کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ اپنی لت کی خواہش کا تجربہ کرتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے ان کا اپنی نشے کی عادت پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اکثر وہ اپنی لت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے اور اسے چھپاتے ہیں۔ لوگ اکثر انکار ہی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو پھر بھی قبول نہیں کرتے کہ انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثر انہیں اپنے نشے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اسے ٹالرنس یا برداشت کرنا کہا جاتا ہے۔ وہ اکثر اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں دلچسپی کھو دیتے ہیں اور مالی یا قانونی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے نشے کے طرز عمل پر قابو پانے سے قاصر ہونے کی وضاحتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ ہار ماننا چاہتے ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ کبھی بھی ہار ماننے کی کوشش کرنے کے اس مرحلے تک نہیں پہنچتے ہیں، بدقسمتی سے، چونکہ لت ان کے طرز زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس سے بوریت میں مدد ملتی ہے، یہ ایک سٹریس یا تناؤ سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ مشکلات سے مقابلہ کرنے کا طریقہ کار بن جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے آس پاس ہر کوئی کر رہا ہے۔ جب اس طرز زندگی کو جذبات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ایک تباہ کن امتزاج بن جاتا ہے۔ مختلف عوامل نشے کی عادت کی وجہ بنتے ہیں۔ معاشرتی عوامل جیسے تناؤ یا سٹریس، صدمہ یعنی ٹراما، اور پھر نفسیاتی عوامل جو اکثر تسلیم نہیں کیے جاتے، جیسے افسردگی، اینگزائٹی، نفسیاتی مسائل اور شخصیتی مسائل، پرسنالٹی ڈس آرڈرز۔ لیکن یہ بہرحال ایک کمپلیکس ایشو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک سے زیادہ عوامل شامل ہوتے ہیں۔
نشے یا لت کے بارے میں بہت سی تھیریز ہیں. مثال کے طور پر بایولوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم انسان ہر وقت مزہ، اب اس کا عام ترجمہ ریوارڈ یا انعام یا جزا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں اس کا مطلب مزہ یا لذت ہی بنتا ہے. تو خیر، انسان لذت پسند ہیں. ہم وہی کام دوبارہ کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے. اس کو ہم انگلش میں ریوارڈ کہتے ہیں. خیر، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے پسندیدہ لوگوں سے ملتے ہیں یا اپنا پسندیدہ کھانا کھاتے ہیں یا اپنی پسندیدہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو آپ کا دماغ ڈوپامین نامی نہیں، تو آپ کا جسم ڈوپامین نامی ایک کیمیکل جاری کرتا ہے جس سے آپ کو لذت ملتی ہے. پھر وہ آپ کام دوبارہ کرتے ہیں اور پھر اور پھر اور پھر اور، کیونکہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ کو لذت مل رہی ہے. اور جب وہ کام کبھی آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو ودڈرول آتے ہیں. پنجابی کا لفظ ہے تروڑک، یعنی نشہ ٹوٹتا ہے. پھر یہ ایک چکر بن جاتا ہے. اب آپ لذت کی وجہ سے نشہ نہیں کر رہے بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ودڈرول یعنی تروڑک نہ ہو، یعنی آپ کا نشہ نہ ٹوٹے. بہت ساری چیزیں ہیں، منشیات، شراب، سیکس، شاپنگ، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا اسکرینز، کمپیوٹرز کی، موبائل فون کی اور ویڈیو گیمز کی، جو آپ کے دماغ کے ڈوپامین میں شدید اضافے کا سبب بنتی ہیں. آپ مزے اور ودڈرول کے چکر میں ہیں، اب آپ پھنس چکے ہیں. تو نشے یا لت یا عادت سے نمٹنے کا پہلا قدم خود سے آگاہ ہونا اور یہ قبول کرنا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے. غور و فکر میں کچھ وقت نکالیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں سے بات کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر آپ اس حالت تک پہنچ گئے ہیں. ان اوقات کے بارے میں سوچیں جب آپ نے ماضی میں رکنے کی کوشش کی تھی لیکن نہ رک سکے. کون سی چیزیں آپ کی مددگار تھیں، ناکامی کی کیا وجہ تھی. اپنی غلطیوں سے سیکھیں، اپنے نزدیکی لوگوں کو بتا دیں کہ آپ اس عادت کے شکار ہیں. انہیں بتائیں کہ اب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی. نشے کو روکنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک دم چھوڑ دیں، یا دوسرا طریقہ جو میں اپنے مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں، آہستہ آہستہ شروع کریں. انقلاب کے بجائے ارتقاء، یعنی ایوولوشن ناٹ ریولوشن. مستقل مزاج رہیں اور ناکامیوں کے لیے تیار رہیں. میں اس بات پر کبھی بات کروں گا کہ استقامت
یعنی پرزسٹنس میں کیسے اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر ٹینشن یا سٹریس یا تناؤ ایک مسئلہ ہے تو اسٹریس مینجمنٹ سیکھیں۔ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ نئے مشاغل اور دلچسپیوں کی تلاش کریں۔ نئی کوپنگ سکلز یا زندگی گزارنے کے نئے طریقے سیکھیں۔ ماضی کی ان صحت مند عادتوں کو اختیار کریں جن میں آپ کو مزہ آتا تھا۔ زندگی میں روٹین پیدا کریں۔ اگر آپ اپنا اندرونی ماحول تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بیرونی ماحول تبدیل کرنا پڑے گا۔ اپنے گھر اور کام کی جگہ سے ایسی تمام چیزوں کو ہٹا دیں جس سے آپ کو اپنی لت کی یاد آتی ہے۔ اگر آپ کی ایڈکشن میں دوسرے شامل ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ بچ نہیں سکتے تو ان کا سامنا کرنے کا طریقہ سیکھیں، نہیں کہنا سیکھیں۔ ہم سب کسی نہ کسی مرحلے پر چیزوں کے عادی ہونے کا تجربہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اکثر تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کسی چیز کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی عادت کے قیدی ہیں تو ایک نعمت ہے۔ تبدیلی کا آغاز یہ تسلیم کر کے شروع ہوگا کہ آپ اپنی عادت کے قیدی ہیں۔ کبھی کبھار ہار تسلیم کرنا بہادری ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ جیت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب آپ کسی عادت کے غلام بن جاتے ہیں تو دوبارہ سیلف کنٹرول یا ضبط نفس حاصل کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس میں بار بار ناکامی ہوتی ہے۔ تبدیلی کی طرف اپنا سفر شروع کریں۔ ایک کاغذ لیں، اس پر اپنی لت کے نقصانات لکھیں اور اسے اپنے بٹوے میں رکھ دیں۔ جب بھی آپ ناکام ہو رہے ہیں اسے کھولیں اور پڑھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے باتیں کریں۔ اپنے آپ کو اپنی کامیابی کی کہانیاں یاد کروائیں۔ ایپس استعمال کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے لیے کسی انعام یا جزا یا مزے کا اہتمام کریں۔ آپ کو اپنی لت سے خوشی ملتی تھی، جب آپ اسے چھوڑ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کسی دوسری طریقے کا لطف اور لذت تلاش کریں۔ کوشش کریں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صحت مند ہیں اور جن کا آپ دوبارہ عادی نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنے لیے ایک کوئی چھوٹا موٹا تحفہ خرید لیا، کسی اچھے ریسٹورانٹ میں چلے گئے، چھٹی لے لی۔ خود پر قابو پانے کا مطلب خود کو سزا دینا نہیں ہے۔ خود پر قابو، سیلف کنٹرول، ضبط نفس تمام مذہبی اور فلسفیانہ روایات میں ایک بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ ابراہیمی مذاہب میں خود پر قابو پانا ایک بنیادی ورچو ہے۔ عہد نامہ قدیم میں کہا گیا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور اپنی بھوک پر قابو رکھو۔ اپاسل پول نے کہا کہ خود پر قابو پانا روح کے پھلوں میں سے ایک ہے، جو خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے
اور انسان کو اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان خدا سے جڑ جاتا ہے۔ یہودی، مسلمان اور عیسائی سب روزہ رکھتے ہیں، بہت سے دوسرے مذاہب بھی ایسا کرتے ہیں۔ روزوں کا بنیادی مقصد سیلف کنٹرول ہے، خود پر قابو پانا۔ ہندو مت اور بدھ مت دونوں خود پر قابو پانے کو ایک خوبی کے طور پر سمجھتے ہیں، جسے دمہ کہا جاتا ہے۔ اخلاقی زندگی، روحانی نظم و ضبط اور اندرونی سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہوتے جب تک انسان سیلف کنٹرول یعنی ضبط نفس نہ سیکھے۔ تمام مذہبی اور روحانی روایات انسان کو سکھاتی ہیں کہ انہیں اپنی گفتگو، اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنے کردار پر قابو پانا سیکھنا چاہیے۔ صوفیہ نے سیلف کنٹرول کے لیے ایک کمپلیکس سسٹم بنایا جس میں احسان یعنی خدا آگاہی، صبر و شکر، دعا اور ذکر اور سب سے اہم تربیت اور تزکیہ نفس شامل ہیں۔ امام غزالی نے خود کو تبدیل کرنے کے 6 سٹیپس یا مرحلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ مشارطہ ہے، یعنی کانٹریکٹ یا خود سے عہد کرنا کہ میں نے خود کو تبدیل کرنا ہے۔ اس سٹیپ میں اس بات کا تعین بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا تبدیلی درکار ہے اور اس کا پلان کیا ہے۔ دوسرا سٹیپ مراقبہ ہے، یعنی خود سے کرنے والے عہد کی پاسداری۔ اس سٹیپ میں انسان اپنے اعمال، جذبات اور سوچوں پر مسلسل نظر رکھتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، میڈیٹیٹ کرتا ہے۔ تیسرا سٹیپ محاسبہ ہے، یعنی حساب۔ اس سٹیج پر انسان مسلسل خود احتسابی کرتا ہے۔ چوتھے سٹیپ کو غزالی مقابلہ کہتے ہیں، سزا، جس میں انسان اپنی غلطیوں پر خود کو سزا دیتا ہے اگر تبدیلی کا عمل پلان کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہا۔ پانچواں سٹیپ مجاہدہ ہے، یعنی جد و جہد، سٹرگل۔ اس سٹیپ میں انسان اپنے نفس کے یا خواہش کے خلاف کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ اور چھٹا سٹیپ معاتبہ ہے، یعنی واپسی، کہ اگر چیزیں پلان کے مطابق نہیں جا رہی تو انسان دوبارہ غور و فکر کرتا ہے، وجوہات کے بارے میں سوچتا ہے، اور اگر پھر ضرورت ہو تو ایک نیا کانٹریکٹ یا معاہدہ کر کے دوبارہ مشاہدہ کی سٹیج سے شروع کرتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ عادات کو تبدیل کرنے اور خود پر قابو پانے کے لیے صوفی الجبار کے ذکر کا مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا مطلب ہے مجبور کرنے والا اور بحال کرنے والا، وہ جو بگڑے کام بناتا ہے۔ جبار وہ ہے جو فقیر کو غنی کر دے، تنگی کو آسانی میں بدل دے اور ارادوں کو پورا کر دے، جو ہر چیز پر قابض ہے، اس بات پر بھی کہ ہم تبدیل ہو جائیں۔ میں جلد ہی اس موضوع پر بھی بات کروں گا کہ ذکر کو کس طرح مناسب طریقے سے کیا جاتا ہے۔ فی الحال بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ذکر کریں تو اپنا ارادہ دل میں رکھیں، دعا کریں کہ اللہ اس نام کی صفت آپ میں پیدا کر دے اور
اللہ تعالیٰ کے نام کا اپنی مادری زبان میں ذکر یا اس کا ترجمہ اور اس کے معنی پہ ضرور غور کریں، اور جب کسی مقصد کے لیے ذکر کریں تو اسے ہر وقت کریں، اور اس بات کا حساب مت کریں کہ آپ کتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔